پہنچا دو لوگوں تک خواہ تم کو ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ کوئی بھی عام مسلمان بھی جس کو ایک آیت بھی آتی ہے یا کوئی سوال کا جواب آتا ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے ان اصولوں کے اندر تبلیغ کے کیا جبر ہے، کیا زبردستی کسی کو مسلمان کیا جا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی پر بات کرتے ہیں، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ لوگ کیا کریں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہدایت آپ نے نہیں دینی، ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے اس کے اندر سب سے پہلی مین چیز تو یہ ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، لوگوں تک حقائق لے کر آنا ہے، ریفرنس دینا ہے، ہدایت دینا، اس کو اس پر راضی کرنا، وہ سارا کا سارا کام اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم پرسنالٹی انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کے رحمت بنا کر بھیجے گئے تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ یہاں سے جو ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو تبلیغ کے معاملے میں بھی ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کیا زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا، یا پھر لوگ خود بخود امپریس ہو کر قرآن اور حدیث کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر خود امپریس ہو کر اسلام کی طرف آئے، یا پھر ان کو زبردستی کھینچا گیا تھا۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم واقف ہیں، آپ نے ان پر جبر نہیں کرنا، ان کو زبردستی اسلام قبول کروانے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہدایت دینا وہ اللہ کا کام ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا۔ جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ بھی آپ بالکل جبر نہیں کریں گے، تو پھر ہم مسلمز کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں جبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ تم لوگ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہاں پر جو ہمیں مین بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے اس کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو، کیونکہ قیامت تک اب اور کوئی نبی آنے نہیں لگا، کسی کی امت نہیں آنے لگی، یہ آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو ذمہ انبیاء پر تھا تبلیغ کرنے کا، یہ اس امت کو دیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ یہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں گے کہ اسلام کی بیوٹی کیا ہے، اسلام کے اصول کیا ہے، یہ تبلیغ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، بس یہ دو چیزیں ہمارے ذمہ ہیں۔ کسی کو اسلام پر زبردستی لے کر آنا ہمارے ذمہ نہیں۔ ایک بہت مشہور اور بہت سبق آموز حدیث میں ہے، ایک بہت مشہور اور ایک بہت سبق آموز جو ان سی ہے وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بالفرض جنگ کے میدان کے اندر جنگ ہو رہی ہے، بہت کشیدگی ہے، بہت زیادہ سویر جنگ ہو رہی ہے، شدت سے ہو رہی ہے، ایک جو ان سے کافر ہے اس سے میری مد بھیڑ ہوئی، بہت زیادہ ٹاکرا ہوا، وہ مجھ پر غالب آیا، اس نے میرا بازو کاٹ دیا، لیکن کچھ دیر بعد اب میں اس پر غالب آ گیا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے تلوار چلائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ بتائیں کہ میں یہ اس کی کاٹوں یا نہ کاٹوں اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر آپ حیران ہوں گے۔ آپ نے کہا نہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا بازو کاٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے اسے قتل کیا تو یہ یاد رکھنا کہ جس حالت میں وہ تھا نا اسلام لانے سے پہلے، تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ آ جائے گا، یعنی کہ ایمان شفٹ ہو جائے گا۔ یہ چیز اتنی سویر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر بات ہوئی ہے چاہے اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا مقصد کیا تھا کہ لوگوں تک دعوت دینا، وہ آگے قبول کرے اسلام۔ اس نے چاہے جس بھی حالت میں، اس نے خوف کی حالت میں جیسے بھی اسلام قبول کیا، ہمارا مقصد پورا ہوا۔ یہاں پر اب تم اس پر تلوار نہیں چلاؤ گے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، چھوڑ دو۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید، آپ کو پتہ ہے کتنے آنریبل اور کتنی زیادہ ان کا رینک ہے اسلام کے اندر،
ان کو لوگ کتنے اچھے سے واقف ہیں کیونکہ ان کی جنگوں سے اور ان کے جہاد سے. لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ بھی ان کے جو والد ہے ولید ابن مغیرہ وہ کافر تھا، اور اس کے متعلق قرآن میں سورہ مدثر کی آیات موجود ہیں کہ اس نے جس طرح تیوری چڑھائی اور کہہ دیا کہ یہ تو پچھلے جو ان سے ہیں قوموں کی باتیں ہیں اور یہ کہانیاں ساری. اور حالانکہ وہ علم والا تھا، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ نہ کاہن ہے نہ یہ شاعر ہے، یہ کوئی پیغمبر ہی ہے. وہ مان چکا تھا لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا، اعتراف نہیں کیا، اور لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ بھی یہ پچھلے قوموں کی جو سی کہانیاں، حالانکہ اس کو پتہ تھا یہ سچ نہیں ہے. تو یہاں پر اس کے خلاف آیات آئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی جو سی تجویز کی ہے. اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو میں سقر میں داخل کروں گا جو اس کے جسم کو جھلسا کے راکھ کر کے رکھ دے گی. یہ ایک باپ، آپ تصور کریں کہ آپ کے باپ کے متعلق یہ چیزیں آیات آئی ہوں ایک کتاب کے اندر، اور حضرت خالد بن ولید جو ان سے ہیں فتح مکہ سے پہلے ہی جا کے ایمان لے آئے، ان کو کسی نے نہیں ٹھکا. ان کے بھائی نے ان کو دعوت دی کیونکہ وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، حالانکہ ان کا بھی تو باپ تھا نا، وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے دعوت دی کہ خالد سب اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تم بھی اس کی طرف آؤ، تم دیکھو کہ اس میں کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں. تم تو جنگی طور پر کافی ہوشیار بھی ہو، تو ذرا دیکھو کہ بھی تمہیں کیا لگتا ہے سچا کون ہے اس وقت اور کیسے جا رہا ہے سارا کچھ. حضرت خالد امپریس ہو گئے اس بات سے. انہوں نے واقعی سوچا کہ بھی یہ جو لوگ ہیں کافر، یہ تو آپس میں لڑی جا رہے ہیں، مسلمان ادھر متحد ہوئے ہوئے ہیں. وہ مسلمانوں کی طرف آ گئے اور جہاں پر آ کر کتابیں آ کر سب سے پہلا حصہ ہی وہ تلاوت کروایا جہاں پر ان کے باپ کے خلاف آیات آئی تھی. تو اسلام میں جبر نہیں ہے، خود آئے، خود ایمان لائے، اور خود اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ حصہ سناؤ. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.